3 سال تو بہت ہوتے ہیں بھیا. ہاں امی کے لیے تمہاری جدائی کٹھن ہوگی ارشد. ہاں الطاف بھیا. ابا بھی رنجیدہ ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں. ہم، اور مجھے بھی تمہارے جانے کا غم ہے. مجھے پتا ہے بھیا. تم مجھے بہت یاد آؤ گے. ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، ہم کبھی ایک دوسرے سے لڑے نہیں، اس لیے مجھے تمہارے جانے کا دکھ بھی ہے. ہاں بھیا، دل تو میرا بھی دکھی ہے، مگر میں ضرور جاؤں گا. الطاف بھیا میں مجبور ہوں. پتہ نہیں کوئی چیز ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، کوئی ہے جو مجھے افق کے اس پار سے آوازیں دے رہا ہے. ہاں کیوں نہیں، نئے نئے ملک، نئے نئے شہر، نئی نئی چیزیں. میں نے سنا ہے باہر کے ملکوں میں ذہین نوجوانوں کے لیے بے پناہ مواقع ہیں. ارے میں تو شرط لگا سکتا ہوں جی، تم یہ جو چپ چاپ رہتے ہو نا، دراصل یہی منصوبے بناتے رہتے ہو. بھیا تم اگر اچانک لکھپتی بن جاؤ تو ہمیں نہ بھول جانا. میں نے اس انداز سے کبھی سوچا ہی نہیں. تمہیں سوچنا چاہیے. نہیں الطاف بھیا، افق کے اس پار پھیلی ہوئی خوبصورتی، پر اسرار خوبصورتی مجھے آوازیں دے رہی ہے. خلا کی بے پناہ وسعتوں میں پھیلا ہوا حسن، افق کے اس پار انجانے اسرار کا حسن، اسی لیے جانا چاہتا ہوں. تم مذاق کر رہے ہو. نہیں الطاف بھیا، میں سنجیدہ ہوں، بالکل سنجیدہ ہوں. ارے پھر تو تم یہیں رہو. جس خوبصورتی کی تلاش میں تم جانا چاہتے ہو وہ یہیں موجود ہے. خلا کی وسعتیں بھی ہیں، سمندر بھی موجود ہے، اور افق، ڈھیر ساری افق پھیلی ہوئی ہے. اب رہے اسرار تو بھیا مجھے ان کا پتہ نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے یہ بھی یہیں کہیں پڑے ہوں گے. میں تو کہتا ہوں بھیا اپنا یہ فارم بہترین ہے، یہاں سب کچھ موجود ہے. تم سے اس موضوع پر گفتگو ہی بے فائدہ ہے. ہمیں جہاز پر دولت ماموں سے ان وسعتوں کی پراسرار باتیں کرنے نہ بیٹھ جانا، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اچھا بھیا میں تو چلوں. تو تم یہاں بیٹھے ہو؟ رانی آؤ. الطاف بھیا ابھی ابھی گئے ہیں. میں تمہارے پاس آئی ہوں اس لیے کہ میں کل جا رہا ہوں. تمہاری امی تمہارے لیے بہت بے چین ہے. ہاں، تمہاری امی کیسی ہیں؟ ویسی ہی ہیں، اب تو بہت چڑچڑی ہو گئی ہیں. بیچاری اماں، وہ بھی کیا کریں، دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی ہیں. ایک منٹ کو بھی مجھے نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دیتی. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تمہاری طرح خوب گھوموں پھروں، مگر ہاں رانی ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رہنا بھی مشکل ہوتا ہے اور جانا بھی کٹھن. تم ہم سب کو بہت یاد آؤ گے. الطاف، میں اور تم، ہم تینوں ہمیشہ ساتھ رہے. تم کیوں جا رہے ہو ارشاد؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو رانی؟ اور اب میں چاہوں بھی تو رک نہیں سکتا. اور جب تک تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ میں کیوں چلا گیا تم مجھے بھول بھی جاؤ گی. نہیں، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی. وعدہ کرتی ہو کہ یاد رکھو گی؟ ہاں، مگر تم کیوں جا رہے ہو؟ تم شاید سمجھ نہ سکو. بچپن میں میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا گھنٹوں اس افق کو دیکھا کرتا تھا. افق سے مجھے آوازیں آیا کرتی تھیں، ارشاد یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہاں خوبصورتی ہے، یہاں حسن ہے، یہاں اسرار ہیں. پھر میری نظریں اس خم کھاتی سڑک پر جم جاتی جو دور پہاڑیوں میں گم ہو رہی ہے، جیسے اسے بھی میری طرح افق کی تلاش ہے. اور پھر میں اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتا
اور اس سڑک سے چپ چاپ وعدہ کرتا، فکر نہ کرو، ہم دونوں مل کر افق کو چھو لیں گے۔ میں سڑک سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں، سمجھی؟ ہاں، میں سمجھ گئی ارشاد۔ میری زندگی کے خوبصورت ترین لمحے تھے، کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے، افق پر نظریں جمائے ہوئے، خواب دیکھتے ہوئے لمحے۔ مجھے یاد ہے رانی، کس دن سورج کس ادا سے غروب ہوا تھا اور افق کے اس پار کس ناز سے چھپ گیا تھا، اور ان دنوں میرا دل مجھ سے کہتا، جاؤ ارشاد، افق کے پار کی خوبصورتیاں تم کو بلا رہی ہیں، مگر میں اس وقت بس جا نہیں سکتا تھا، اپنی مجبوریوں پر میرا دل کڑتا تھا، رو دیا کرتا تھا۔ اور اماں یہ سمجھتی تھی میں درد کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ ہاں اماں، اب میں اسی لیے جا رہا ہوں رانی۔ تمہارے الفاظ، تمہاری آواز، تمہاری باتیں جیسے میری روح میں اتری جا رہی ہیں۔ اب تم سمجھ گئی کہ میں کیوں جا رہا ہوں؟ ہاں۔ ایک وجہ اور بھی ہے، شاید میرا یہاں سے چلا جانا ہی اچھا ہے رانی، میرے لیے، تمہارے لیے، اور الطاف کے لیے۔ میرے لیے، الطاف کے لیے؟ تم کیا کہہ رہے ہو ارشاد؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم خفا نہیں ہوگی۔ میں تم سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی ارشاد۔ رانی، میں یہاں سے اس لیے جا رہا ہوں رانی کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں رانی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم مجھے بالکل نہیں چاہتی، میں تم سے محبت کرتا رہا۔ میں یہ بات تمہیں بتاتا نہیں، مگر اب کیا فرق پڑتا ہے رانی، اب تو میں چلا جاؤں گا اتنی دور کہ تم سب کی یاد سے بھی نکل جاؤں۔ اور تم نے آخر میری بات کا برا مان لیا رانی۔ رانی، جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ میں تم سے دور نہیں جا سکتا، میں تمہیں بھلا نہیں سکتا۔ تب میرے دل نے کہا، ارشاد، تم رانی سے محبت کرتے۔ ارشاد، اب تم نہ جاؤ، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ رانی، میں یہ سمجھتا تھا کہ تم الطاف کو چاہتی ہو، تم ہمیشہ الطاف کے ساتھ رہی ہو نا؟ اس لیے کہ میں تمہیں مغرور سمجھتی تھی، اس لیے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں رہے، تم اپنی تنہائیوں میں گم رہے، اور میں سمجھتی تھی کالج کی تعلیم میں تم نے غرور پیدا کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا تھا ہم دونوں ہی بیوقوف ہیں۔ اب تم نہیں جاؤ گے، تم نہیں جا سکتے۔ رانی، میرے ساتھ چلو۔ تمہارے ساتھ نہیں ارشاد، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر میں کیسے جا سکتی ہوں ارشاد؟ اچھا، تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ شاید الطاف بھیا ٹھیک ہی کہتے تھے کہ جن چیزوں کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہیں یہیں مل سکتی ہیں۔ افق کے پار سے آواز دینے والے اسرار، وہ اسرار محبت تھے رانی۔ ہماری محبت دور دراز بکھرے ہوئے خوابوں سے بہت زیادہ حسین ہے، بہت زیادہ۔ رانی، امی اور ابا کو یہ بات پتہ ہے؟ نہیں، آؤ۔ ابھی نہیں، میرے سامنے نہیں۔ کیوں نہیں؟ مجھے شرم آئے گی۔ اوہ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد صحیح۔ آؤ رانی، چلیں۔ دھندلکے میں نیلے آسمان کی گود میں وہ پہلا ستارہ چمک رہا ہے، وہ ہمارا ستارہ ہے رانی، ہماری محبت کا ستارہ۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم سب کسی کی تعزیت کرنے جمع ہوئے ہیں۔ حماقت کی باتیں نہ کرو دولت، تم جانتے ہو ہم سب کے دل بھاری ہیں، ہنسی دل لگی کا موقع نہیں ہے۔
تو رونے کا موقع بھی تو نہیں ہے احمد بھائی. کاش میرا بچہ نہ جاتا. کلثوم آپا، آدمی بن جائے گا آپ کا بیٹا. اب خدا کے واسطے اپنا ارادہ نہ بدل دیجیے گا. سب کچھ طے ہو چکا ہے. تمہیں کیا، جس کے دل پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. تمہاری تو اولاد ہی نہیں، تم کیا جانو کہ اولاد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. میں کہتا ہوں مما، ارشاد برسوں سے یہ آرزو دل میں لیے بیٹھا ہے. جب وہ خود جانا چاہتا ہے تو ہنسی خوشی اسے رخصت کرو. الطاف ٹھیک کہتا ہے کلثوم، مگر یہ رہ کہاں گیا؟ ابھی تک نہیں لوٹا. رانی اور اس کی ماں کو چھوڑنے گیا تھا. اب تک تو آ جانا چاہیے تھا اسے. اب آتا ہی ہوگا. میں دیکھتا ہوں کہاں رہ گیا وہ. یہ الطاف کو کیا ہو گیا ہے؟ بڑا چپ چپ سا ہے. برابر کا بھائی جا رہا ہے، اس کا دکھ نہیں ہوگا اسے؟ ان دونوں میں کبھی ذرا سا بھی جھگڑا نہیں ہوا. بڑی محبت ہے دونوں میں. میں جانتا نہیں ہوں کیا. کھانے پر یہ تینوں کچھ عجیب لگ رہے تھے. رانی تو فقط مسکرا رہی تھی، ارشاد کچھ سوچ رہا تھا، اور الطاف چپ چاپ بیٹھا تھا جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہو. کہا جو بھائی کی جدائی کا غم ہے. نہیں، کچھ ضرور ہے، کچھ ضرور ہوا ہے. تو نوک جھونک ہو گئی ہوگی رانی اور الطاف میں. دونوں کا جوڑ بھی بہت اچھا ہے. مگر میں جانتی ہوں رانی الطاف کو پسند کرتی ہے، محبت نہیں کرتی. خواہ مخواہ. ارے پسند کرتی ہے تو محبت بھی کرنے لگے گی. ضروری تو نہیں. یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے ایسا ہی لگتا ہے. ارے جا، میری نظریں بھی دھوکہ نہیں کھاتی. ارشاد آ رہا ہے. ہاں بیٹے، کہاں رہ گئے تھے؟ پھر کہیں بیٹھ کے تارے گننے لگے تھے کیا؟ آج واقعی ایک نیا ستارہ طلوع ہوا ہے. آج ہی اس ستارے کے وجود کا مجھے احساس ہوا ہے. ارے گدے، گھما پھرا کے باتیں نہ کیا کر. بیٹے، کوٹ تو پہن لیا ہوتا، باہر سردی ہے بہت. آپا، آپ ارشاد کو ننھا بچہ سمجھتی ہیں. آج تو کیا سوچ رہا ہے میرے چاند؟ ہاں اماں، اگر میں آپ سے یہ کہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے قدموں سے جدا نہ ہوں، تو آپ کیا کہیں گی؟ ارے بیٹے، میں کب چاہتی ہوں کہ تو جائے؟ میں تو خدا سے چاہتی ہوں کہ تم نہ جائے. تو اماں، کہہ دوں اماں؟ صاف کہو ارشاد، کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف دولت ماموں، اب میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اب کیا، کبھی بھی نہیں جاؤں گا. کیا؟ ارے گدھے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں؟ جب ساری تیاری ہو چکی تو تم نے ارادہ بدل دیا اچانک. ہاں ابا، اچانک ہی میری جھولی مسرتوں سے بھر گئی. اچانک ہی میرے خوابوں کے افق پر وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس کے لیے میں ترسا کرتا تھا. اماں، میں رانی سے شادی کروں گا. رانی آپ کی بہو بنے گی. کیا رانی کہتی تھی؟ ابا جان، یہ سب کچھ اتنا اچانک، اتنا یک بیک ہوا ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا. میں خود بھی نہیں جانتا تھا. میں اس سے کہنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا ایسی صورت میں، جبکہ مجھے بہت دور جانا تھا. اور جب میں نے اس سے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے. اس نے کہا ارشاد تم نہ جاؤ، ہم یہیں اپنی دنیا بسا لیں گے. اس لیے ماموں دولت میں آپ کے ساتھ. الطاف بھیا، تم یوں چپ چپ کیوں کھڑے ہو؟ میری مبارکباد قبول کرو ارشاد. خدا تمہیں خوش رکھے. خدا تم دونوں کو خوش رکھے. بھیا آپ تو اب ارشاد کو جانا ہی پڑے گا. اب یہ اپنا ارادہ نہیں بدل سکتا. فیصلے تو حالات کے تابع ہوتے ہیں. ارشاد کی مرضی بڑی چیز ہے. ارے اچھی ارشاد کی مرضی ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی موم کی ناک ہیں. بیٹے نے کہا جاؤں گا، آپ نے کہا جاؤ. بیٹے نے کہا نہیں جاؤں گا، آپ نے کہا نہ جاؤ. دولت بھیا، تم سمندر کی موجوں پر حکم نہیں چلا سکتے. جوار بھاٹا تمہاری مرضی کا تابع نہیں. ارے عشق و محبت کے جوار بھاٹے پر کس کا بس چلتا ہے؟ کمال ہے. میں نے سارے انتظامات کر دیے، جہاز کے مالکوں سے کہہ کر اس کی نوکری مقرر کرا لی. اتنا کچھ کیا اور اسے محبت ہو گئی. ہاں دولت ماموں، آپ اتنے پریشان نہ ہوں. میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کیا الطاف؟ الطاف بھیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے ایک فیصلہ کر لیا ارشاد، اور میں نے بھی. اگر بھیا میرے معاملات میں دخل نہ دو ارشاد. ہاں دولت ماموں، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. ارے بڑے شوق سے بیٹے، بڑے شوق سے. بے وقوف نہ بنو دولت. الطاف مذاق کر رہا ہے. اس گھر میں کون سنجیدہ ہے، کون مذاق کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. بھیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم چپ رہو جی.
तुमने ये फैसला क्यों किया अल्ताफ? किस लिए मेरे बेटे? ये मेरी बरसों की आरज़ू है। मैं इरशाद की राह में हायल होना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने नहीं कहा। अब इरशाद ने नई दुनिया बसाने का फैसला किया है तो मैं भी अपनी आरज़ू पूरी करूंगा। मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ। ये तुम मुझसे कह रहे हो अल्ताफ? मुझसे? पता नहीं इसे क्या हो गया है। मुझे इससे बात करने दो कुलसूम। बेटे, ऐसे वक्त तुम हमारा साथ कैसे छोड़ सकते हो? मैंने फैसला कर लिया है साहब, मैं जाऊंगा, मुझे जाना ही चाहिए। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो हमारा बेटा दुनिया देखना चाहता है, दुनिया। अल्ताफ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोलोगे। तुम झूठे हो अल्ताफ अहमद, तुम झूठे हो। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता बाब, आप जो समझें आपके इख्तियार है। तुम जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो और इसीलिए तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि तुम क्या पसंद करते हो और क्या पसंद नहीं करते। तुम मेरी तरह हो अल्ताफ अहमद, और मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूं। तुम अपनी फितरत के खिलाफ जा रहे हो। मैं जानता हूं तुम भागना चाहते हो क्योंकि तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि रानी की शादी इरशाद से हो जाए। मैं आपकी जुबान से ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटे जाने दो बेटे, गुस्से में इनकी जबान से निकल मैं गया। ठीक कह रहा हूं अल्ताफ अहमद, और तुम्हें अपने पर शर्म आनी चाहिए। आपने गलत समझा है। मुझे रानी से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे ज़हन में उसके लिए कभी कोई ख्याल नहीं आया। तुम झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हो। मैं सच कह रहा हूं, मैं यहाँ की जिंदगी से तंग आ चुका हूं। मुझे एक मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना फायदा उठाऊं। भैया इस तरह बात और बिगड़ मुझे जाएगी। परवाह नहीं है। मैंने इन खेतों में अपना खून पानी की तरह बहाया, मैं गुलामों की तरह काम करता रहा हूं। अब मुझे इस गांव से, इस जमीन के जर्रे जर्रे से नफरत है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। अगर दौलत मामू मुझे नहीं ले जाते तो मुझे परवाह नहीं है। मैं अपना रास्ता खुद तलाश कर लूंगा। तुम्हारी ये मजाल तुम अपने बाप से कह रहे हो? ना शुक्रगुजार कमीने, बेहिस आदमी। मैं तुम्हें अहमद भाई चले जाओ। तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। आइंदा मुझे अपनी मनहूस सूरत ना दिखाना। अहमद खुदा के लिए अब बजान क्या कर रहे सुबह हैं? तुम यहां से दफान हो जाओ। तुम मेरे लिए मर चुके तो मैं तुम्हारे लिए। अरे दीवाने, इसमें रोने की क्या बात है? जो भी होगा ठीक होगा। तुम्हारा जाना तो इतना जरूरी भी नहीं है अल्ताफ भैया। खुश रहो तुम और रानी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मैं तुम्हारे दुख का सबब बना। मैं जो तुम्हारा भाई हूं। काश मैंने रानी से न कहा होता। तब रानी जिंदगी भर दुख उठाती और तुम यहां से चले जाते। अब रानी खुश रहेगी और मैं यहां से चला जाऊंगा। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते, है ना इरशाद? शायद खुदा। फिर मेरा जाना जरूरी है ना भैया? मगर ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया? अच्छा आप सो रहो, सुबह सवेरे उठना है। आज मैं थक गया हूं, जैसे दिन भर हल चलाता रहा हूं। बिल्कुल मुर्दा हो गया हूं। चिराग गुल कर दूं? अरे पगले, रो क्यों रहा है? सब ठीक हो जाएगा। लो देखो,
इतना वक्त हो गया, पता है कहीं इरशाद का? काम ही से गया है बहन, दिन रात काम ही तो करता रहता है। अरे जाओ बहन, काम करने वाले हमने क्या देखे नहीं? ये कहो तकदीर ही खोटी है, जो काम करे उल्टा। खेतों का हाल देखो, खाक उड़ रही है। हाँ बहन, उसकी तकदीर। हाँ हाँ, तकदीर अच्छी होती तो अहमद भाई काहे को मरते, कारोबार काहे को चौपट होता। मैं कहती हूँ ये आसार फलने फूलने के नहीं, अब जमीन भी रहन रखने वाला है। क्या करे, काम तो चलाना ही है किसी ना किसी तरह। इस छोकरी ने इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाय, अल्ताफ का कैसा अच्छा जोड़ था। हाँ, हाँ, वो रानी कहती थी आने वाला है अल्ताफ। आज कल में आ जाएगा। बस अल्ताफ आ जाएगा तो फिर काम संभाल लेगा। मेरा अल्ताफ बिल्कुल नहीं बदला होगा। ये 3 बरस उसके बगैर ऐसे गुजरे जैसे 3 सदियां। काश वो जिंदा होते और अल्ताफ को माफ कर देते। कभी ना माफ करते। अल्ताफ रुखसत हो रहा था तो कैसी तुम सबने खुशामद की, मगर वो टस से मस नहीं हुए। खुदा हाफिज तक तो कहा नहीं अल्ताफ को। नहीं सारा, बाप अपनी औलाद से कभी खफा नहीं होता, और औलाद भी अल्ताफ जैसी। उन्होंने अल्ताफ को दिल से माफ कर दिया था। बताया नहीं, जिद्दी थे ना। अरे जाने दो बहन, खुदा की मर्जी नहीं थी। उफ अल्लाह मेरी तौबा है, बावर्ची खाना तो भट्टी की तरह तप रहा है। आओ मुन्ने, हम मोटर लेंगे। नहीं मुन्ने, इस वक्त मोटर से नहीं खेलते बेटे। नहीं मोटर। तौबा है, खाना इधर ठंडा हो रहा है। कौन सी नई बात है, ये तो रोज का रोना और जिंदगी भर का रोग है। अम्मी आप चुप रहिए, आप क्यों बोलती हैं? अरे जाने दो बेटी, तुम्हारी माँ है, औलाद के लिए माँ का दिल कुर्ता ही है। मैं कहती हूँ आखिर एतराज करने या शिकायत करने से फायदा क्या है? देख रही हो कुसुम, मैंने जिसे अपना खून पिलाकर पाला पोसा वो मुझसे यूं बात करती है। अम्मा खुदा के लिए चुप रहो। तुम ही चुप हो जाओ रानी। परेशानियां ही ऐसी हैं कि हमें ये ख्याल नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं। अल्ताफ आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो सारा बहन, मैं तुम्हें बाहर ले चलूं, पेड़ के पास, वहां जरा ठंडक है। मुन्ने आ जाओ, मैं तुम्हारे जूते उतार दूं। नहीं। हाँ, अब सो जाएगा ना हमारा बेटा, है ना मुन्ने? किस कदर पापा, मेरा पापा। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ। देखो हम म्याऊं बनते हैं, तुम वो अब खेल में न लगाओ इसे, नींद उड़ जाएगी तो मुझे भुगतना पड़ेगा। तुम परवाह ना करो, आ जाओ हमारी गोद में। शाबाश। मुन्ना बेटा अपने पापा की गोद में सोएगा। क्या पढ़ रही है तुम? अल्ताफ का खत। अब तो ज़बानी याद हो गया होगा तुम्हें। खाना खाओगे? भूख नहीं है। और मैं मर मर के खाना गर्म करती रही। अच्छा ले आओ, खा लूंगा। पहले मुन्ने को सुला दूं। चलो मुन्ने। नहीं पापा, पापा। देख लिया ना तुमने, मैं पहले ही तुमसे कह रही थी। छोड़ दो ना, उसे तंग मत करो। तुम इसकी जिद न चलाया करो। चलो मुन्ने। नहीं पापा, पापा। अब चाटा मार दूंगी तुझे, चल मेरे साथ। क्या मुसीबत है, छोड़ दो उसका पीछा। कितनी मरतबा कहा है कि उसे मत डांटा करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छी बात है, संभालो अपने लाडले को, पता चलेगा। पता चलेगा। अब रे और जो मुन्ना तो बड़ा पारा पारा बेटा है। मुन्ना पारा बेटा है। यहाँ हमारी गोद में बैठो। आगे चाप लाओ, ये जूता उतार दे। अरे कितना मुन्ना सा है। अच्छा, अब ये वाला पहुंचो करो। शाबाश शाबाश। ये अब दूसरा मोजा। शाबाश। अब हमारा बेटा बिस्तर पर सोएगा, साफ साफ बिस्तर पे। आओ गोद में। यूं लेट जाओ, यूं। आंखें बंद बंद। नहीं नहीं
भान, शाबाश, कितना कितना प्यारा है हमारा बेटा। मुन्ने, मुन्ने बेटे, तुम्हारी अम्मी दरवाजे के पीछे छुप कर देख रही हैं कि मुन्ना और पापा क्या कर रहे हैं। उन्हें क्या मालूम कि मुन्ना हमारा सो रहा है। सो रहा है ना मुन्ना? सो गया। कहाँ है मेरी किताब? अब किताब रख दीजिए खुदा के लिए। रानी, खफा हो मुझसे? तुम जानती हो मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूं, मगर हालात को क्या करूं। ऐसे में रानी, अगर 2 लफ्ज हमदर्दी के तुम्हारी तरफ से मिल जाएं मुझे, तो मुझ में कितनी हिम्मत पैदा हो जाए। तुम जानती हो ये कारोबार मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। नौकर मुझे धोखा देती हैं, किस्मत मेरा मजाक उड़ाती है, कर्ज खा मुझे आंखें दिखाती हैं। ऐसे में मुझे एक हमदर्द की जरूरत है रानी। तो अब तुम मुझे अपना हमदर्द भी नहीं समझते ना? समझता हूं, अपनी मुश्किलात भी समझता हूं और तुम्हारी भी। अल्ताफ भैया आ जाएं तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। रानी, इस दरीचे के पास मेरे बचपन ने कितने सुहाने ख्वाब देखे हैं। उफ़क़ के उस पार अब भी मेरे ख्वाब बसते हैं। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। और ये पहाड़ियां कैद खाने की संगीन दीवारों की तरह मेरी निगाह की राह में हाइल हैं। कितनी नफरत है मुझे इनसे। रानी, अगर तुम ना होती, मुन्ना ना होता, तो मैं कब का इस तिरछी खमखाती सड़क पर निकल गया होता और आजाद फजा में सांस लेता। अल्ताफ को मौका मिल गया और वो चला गया, मगर क्या फायदा। वो वही रहा गंवार का गंवार। अल्ताफ का मजाक न उड़ाओ। तुम जानती हो अल्ताफ का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो उसके अंदाज़ नजर को कह रहा हूँ। नहीं, तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अल्ताफ से जलते हो क्योंकि तुम वो न बन सके जो अल्ताफ बन गया। रानी, अपने इन अल्फाज पर तुम्हें पछतावा होगा। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं वही कह रही हूँ जो मेरे दिमाग में बरसों से पक रहा है। रानी, मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। मैं धोखा खा गई, तुम्हारी घटिया सस्ती और पोशाराना बातों से धोखा खा गई। अगर मुझे तुम्हारे सही खदोखाल नजर आ जाती तो शादी से पहले मैं अपना गला घोंट लेती। और अब मैं पछता रही हूँ। अब मुझे मालूम हुआ कि तुम असल में क्या हो। मैं आज तक एक अजनबी के साथ जिंदगी गुजारता रहा। मुझे मालूम था कि तुम कितनी घटिया औरत हो, मगर मैं अपने आप को बहलाता रहा कि नहीं, ये गलत है। मैं बेवकूफ था, बहुत बड़ा बेवकूफ था। तुम अपने दीवाने ख्वाबों की तरफ भागना चाहते हो तो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे भी निजात मिल जाएगी। जब से तुमने कारोबार संभाला है, नहुसत लिपट गई है। मैं तुम्हारे बगैर भी रह सकती हूँ। अल्ताफ आ ही रहा है, वो आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मतलब क्या है मेरा तुम्हारा? मेरा मतलब साफ है। तुम चाहे मुझे जान से मार दो, मुझे अल्ताफ से मोहब्बत है। मुझे अल्ताफ से मोहब्बत है। मैंने हमेशा उससे मोहब्बत की है, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। तुम भी ये जानते हो, अल्ताफ मुझसे मोहब्बत करता है। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। जलील औरत। अरे कोई है? अल्ताफ, रानी, अल्ताफ आ गया। अल्ताफ का इस्तकबाल मैं करूंगा, तुम मुन्ने के पास जाओ। अरे मैं कहाँ हो? कोई है? भैया। इरशाद। अल्ताफ भैया आओ। इरशाद, अर्जेंटाइन में मौके बहुत थे। अरे तुम क्या जानो इरशाद, अर्जेंटाइन कितनी अच्छी जगह है। मैं तो सीधा वहीं चला जाता, मगर तुम लोगों से वादा किया था कि वापस आऊंगा। मगर मैं यहां ठहर नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, हम इसे फार्म कहते हैं।
ارے تم نے وہاں کے فارم نہیں دیکھے، وہاں 10-10 میل لمبے فارم ہوتے ہیں. نیا ملک ہے، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. اور میں بھی مرنے سے پہلے کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں. کاروباری، کاش میں بھی تمہاری طرح کاروباری بن سکتا. ارشاد، میں فارم کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. تم برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، کہو. آج صبح میں رانی کے ساتھ فارم پر گیا تھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتایا. سب تباہ ہو گیا ہے. مگر تم بھی کیا کرتے؟ قسمت ہی خراب ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نہیں الطاف بھائی، یہ سارا قصور میرا ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو. ارشے، میں نے 10,000 روپے بچائے ہیں، تم چاہو تو لے لو. نہیں نہیں، غیر ملک میں تمہیں روپے کی ضرورت ہوگی. نہیں نہیں، میں تو نہیں بھیا، میں نے کہہ دیا ہے، نہیں نہیں لوں گا میں. سکتی کہیں کہ حد ہے. آپ کی فصل پر سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پرواہ نہ کرو. شاید ابا وقت سے پہلے ہی اٹھ گئے. ان کے انتقال کی خبر سن کر مجھ پر تو بجلی گر پڑی. تم شاید بھولے نہیں ہو مجھے کن حالات میں یہاں سے جانا پڑا تھا. میں بھی کیسا بے وقوف تھا ان دنوں، مگر پھر میں سب کچھ بھول گیا. تم رانی کی بات کر رہے ہو؟ میں تو عرصہ وہ بھول بھی گیا. سچ کہتا ہوں، میرے نزدیک تو وہ لڑکپن کی حماقت تھی. مجھے اس سے کبھی محبت نہیں تھی. امی امی آ رہی ہیں، پاپا دیکھیے امی. وہی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے. اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، سڑک پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا تھا. اچھا، میں جا رہا ہوں. منّے کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ. جاؤ منّے، اپنے ابا کے ساتھ جاؤ. شاباش بیٹا، دادی جان کھانے پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں. آؤ منّے بیٹے، آؤ. پاپا میرے پاپا پاپا پاپا. یہاں کتنی ٹھنڈک ہے. تمہیں یاد ہے پہلے بھی ہم یہاں بیٹھا کرتے تھے. تم آئے تو میں نے بھی گھر کا کام دھندا سب چھوڑ دیا. اس وقت اتنا اچھا لگ رہا ہے، جی چاہتا ہے میرے پر نکل آئے اور میں نیلے نیلے سمندر کے اوپر اڑنے لگوں. تم مرد ہو نا، تم کیا جانو. پکانا اور برتن مانجتے رہنا کتنا عجیب اور گھٹیا کام ہے. اور پھر تمہاری امی خود تمہارے لیے کھانا پکا رہی ہیں. مجھے باورچی خانے میں سے انہوں نے ایسے نکالا، کیا کہوں. بس تم دیکھتے تو سمجھتے شاید میں تمہارے کھانے میں زہر ملانے لگی ہوں. تمہارے واپس آ جانے سے تمہاری امی بہت خوش ہے. مامتا ایسی ہوتی ہے، ہر ماں ایسی ہوتی ہے رانی. تمہاری جدائی کا صدمہ انہیں ڈھہ گیا. ہم سب کو صدمہ تھا. اور فارم کا جو کچھ حال ہوا ہے وہ تو تم نے دیکھ ہی لیا. دیکھ لیا؟ بیچارہ ارشاد مصیبت میں پھنس گیا. غلطی خود ارشاد کی ہے، کسی کام میں ان کا دل ہی نہیں لگتا. نہیں، ارشاد کو الزام نہ دو. یہ کام اس کے مزاج کا نہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنی سی کوشش کی. اب تم آ گئے ہو، اب فارم کی حالت بھی بدل جائے گی. میں کسی تجربہ کار آدمی کی تلاش میں ہوں جو ارشاد کی مدد کرے اور تنخواہ پر کام کرے. پھر ارشاد کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کیا حالت ہو گئی ارشاد کی، اسے تو آرام کی ضرورت ہے. مگر تم کسی آدمی کو ملازم کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ تم آ گئے ہو، ضرورت کیا ہے؟ جب تک میں یہاں ہوں میں تو کروں گا. میرے جانے کے بعد تو ضرورت ہوگی نا. جانے کے بعد تم جا رہے ہو؟ میں ارجنٹائن جا رہا ہوں، وہاں کاروبار کروں گا. مگر اتنی دور؟ ہاں، ہزاروں میل دور. خاصا دور ہے، مگر وہاں میرے لیے کاروبار کے بہترین مواقع ہیں. ارشاد کو معلوم ہے. اور اس نے تمہیں روکنے کی بھی کوشش نہیں کی؟ نہیں تو کس لیے؟ وہ اس کے سوا اور کیا کرتا؟ وہ جانتا ہے میں اپنا ارادہ نہیں بدلوں گا تو پھر کاہے کو روکتا. تم ارادہ نہیں بدلو گے؟
میں فوراً نہیں جا رہا، مجھے اپنے جہاز کا انتظار ہے. اتنے عرصے میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا. نہیں 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 الطاف، تم اب نہیں جا سکتے، تم نہیں جاؤ گے. ہم سب نے تمہارے واپس آنے کی کتنی خوشیاں منائی ہیں. تم پھر فارم ارشاد کے حوالے کر گئے تو فارم برباد ہو جائے گا. میں نے کہا نا، میں ایک تجربہ کار آدمی کو رکھ جاؤں گا. مگر تمہاری امی، ان کا تو خیال کرو. امی؟ جب انہیں معلوم ہوگا کہ میرا جانا میرے حق میں بہتر ہے تو پھر وہ اعتراض نہیں کریں گی. 2 برس کی تو بات ہے، 2 برس میں خوب دولت کما کر واپس آؤں گا. ہاں، پھر یہی رہوں گا اور پھر فارم کو ایسا بنا دوں گا کہ مثال نہ ملے. جب تک میں باہر ہوں کچھ نہ کچھ بھیجتا رہوں گا. میں تو کہتا ہوں رانی، بس کام کی لگن اور ارادہ چاہیے، پھر آدمی جو چاہے کر سکتا ہے. میں نے دنیا دیکھی ہے، دنیا بہت بڑی ہے رانی، اور ترقی کے بے پناہ مواقع ہیں. اس چھوٹے سے گاؤں میں اپنے آپ کو محدود کیسے کر دوں؟ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں آ جانی چاہیے. ارشاد نے تم سے کچھ کہا ہے میرے بارے میں؟ تمہارے بارے میں نہیں تو؟ مجھ سے چھپا رہے ہو الطاف. ارشاد نے تم سے نہیں کہا کہ؟ اس نے تو ذکر تک نہیں کیا تمہارا. تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ نہیں، تم مجھ سے چھپا رہے ہو، مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو. میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اور جھوٹ کیوں بولوں؟ قسم کھاتے ہو؟ میں جانتی ہوں تم کس لیے جا رہے ہو. میں جانتی ہوں 3 برس پہلے تم کیوں چلے گئے تھے، اور اب تم پھر کس لیے جانا چاہتے ہو. نہیں، یہ بات نہیں ہے رانی. وہ میری حماقت تھی، میری نادانی تھی، میری جذباتیت تھی. لیکن میں سچ کہتا ہوں، اب میرے دل میں کوئی خیال نہیں ہے. تم مجھے ایک بہن کی طرح. الطاف، خدا کے لیے الطاف، تم یہ باتیں بند کر دو. میں ارشاد سے بھی یہی کہہ رہا تھا، اور اس نے بھی اسی طرح روک دیا تھا. تم نے ارشاد سے یہی کہا تھا؟ ہاں، کیوں نہ کہتا. اوہ خدا. کیوں؟ کیا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا؟ مجھے پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھے تنہا چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو مجھے رانی. میں کہتی ہوں مجھے تنہا چھوڑ دو خدا کے لیے. اچھا، جیسی تمہاری مرضی. یہاں آ جاؤ، آتش جان کے پاس. نہیں، گرمی سے پھکا جا رہا ہوں. بخار ہے تمہیں، ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے منع کیا ہے. ڈاکٹر کو سوائے اس کے آتا کیا ہے کہ چلو مت، پھرو مت، آرام کرو، لیٹے رہو. یہ نہ کھاؤ. زبردستی مجھے بیمار ڈالنا چاہتا ہے. اسی ڈاکٹر نے ہمیشہ ہم لوگوں کا علاج کیا ہے. ہاں، اسی نے ہمیشہ علاج کیا ہے. ابا بیچاروں کا علاج کیا، امی غریب کا علاج کیا، منع کا علاج کیا. نہ ابا بچے، نہ امی، نہ میرا منا. الطاف اسپیشلسٹ کو لا رہے ہیں اپنے ساتھ. اور اسی لیے تم رات بھر جاگتی تھی، الطاف کے لیے. الطاف 5 برس کے بعد آ رہے ہیں. 5 برس بہت ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، مگر گزر گئے. ہاں، مگر گزر گئے. تم نے انہیں خط میں کیا لکھا تھا؟ تمہاری بیماری کی اطلاع دی تھی. بیماری؟ میں بیمار ہوں؟ مجھے میری جذباتیت نے بیمار ڈال دیا تھا. اور خیر، تم نے انہیں کیا لکھا؟ یہی کہ تمہارے پھیپھڑے خراب ہیں، رات بھر کھانسی تمہیں دم نہیں لینے دیتی. پھیپھڑے خراب ہیں؟ بے وقوف ہو تم رانی. کتنی دفعہ تم سے کہا ہے کہ یہ پلورسی ہے. یہ مرض پھیپڑوں کے باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا ہے. کیا وقت ہوگا؟ 6 بجنے والا. پہنچنے والے ہوں گے، اس کا مطلب ہے. اچھا ہے، جب اسپیشلسٹ تمہیں بتائے گا کہ میرے پھیپڑے خراب نہیں ہیں تب تمہیں یقین آئے گا. یہ تمہاری اماں خراٹے لے رہی. اوہ،
تمہاری امی کی نیند پر مجھے رشک آتا ہے رانی. اماں تھکی ہوئی ہیں، میرے ساتھ رات بھر جاگی ہیں. تو انہیں بھی الطاف ہی کا انتظار ہے. اچھا ہے، مجھے بھی انتظار ہے. کوشش کے باوجود بھی سو نہیں سکتا. آنکھیں بند کرتا ہوں تو خیالات ہجوم کر آتی ہیں. سوچتا رہتا ہوں. اب بھی میں سوچ رہا تھا رانی، پچھلے 5 برس میں نے تمہیں کوئی آرام نہیں پہنچایا. تم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں. میں بہت شرمندہ ہوں تم سے. ہم سب نے دکھ اٹھائے ہیں ارشاد. ہاں، سب نے سوائے الطاف کے. اب وہ گھر آ رہا ہے اپنی دولت کا رعب ڈالنے. توبہ، ابھی کیا باتیں کرنے لگا. میرا تو ذہن بھی بیمار ہو گیا ہے. پچھلے کئی برس ہم پر بہت کٹھن گزرے ہیں رانی. مننے کی بیماری، مننے کی موت، ہماری آخری خوشی کی موت. یوں لگتا ہے جیسے خدا پر سے میرا ایمان اٹھتا جا رہا ہے. قبر کی گود میں منا آرام سے سو رہا ہے، وہاں اسے کوئی دکھ نہیں ہے. آرام؟ ہاں، شاید وہیں آرام ملے. آہستہ بولو، امی جاگ جائیں گی تو مجھ پر برس پڑیں گی. ہاں، وہ تو مجھے تانے دیتی ہیں کہ میں الطاف سے مدد کی بھیک کیوں نہیں مانگتا. حرج کیا تھا، آخر کو تمہارے بھائی ہیں. تم سے تو بحث کرنا بیکار ہے رانی. گزر بسر بہرحال ہوتی رہی. میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. فخر بھی کس بات پر کر رہا ہوں، قرض میں بندھا ہوں، فخر کر رہا ہوں. رانی، مجھے اعتراف ہے کہ میں زندگی میں ناکام رہا. میں ہار گیا. میں نے تمہیں بھی دکھ پہنچائے. اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہے تو میں تمہیں الزام نہیں دوں گا. میں تم سے نفرت نہیں کرتی لیکن ارشاد. محبت بھی تو نہیں کرتی. ارشاد، محبت کا، نفرت کا ہر احساس ختم ہو چکا ہے. رانی، جانتی ہو اندھیرے میں پڑا کیا سوچ رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ صحت مند ہو جاؤں گا، پھر ہم اپنا مستقبل بنائیں گے. اس گاؤں سے دور چلے جائیں گے. میں اپنی خودداری کو بالائے طاق رکھ کے الطاف سے کچھ رقم قرض لے لوں گا. پھر ہم شہر جائیں گے، نئی زندگی شروع کریں گے. اماں کا کیا ہوگا؟ اماں ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں. وہ تو نہیں جائیں گی. یہ ہے جواب تمہارا؟ تم بہانہ بنا رہی ہو رانی. تم یہاں رہنا چاہتی ہو کیونکہ الطاف واپس آ رہا ہے، اور ابھی تک تم الطاف ہی سے ارشاد، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ارشاد، میں تمہارے ساتھ چلوں گی. ارشاد، میری زندگی تو تم سے وابستہ ہے. میں اماں کو چھوڑ دوں گی، تمہارے ساتھ چلوں گی. تم غلط سمجھے. ارشاد، تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم دونوں شہر چلیں گے. پھر تم نئی زندگی شروع کرنا. اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹھیک ہو رانی. تم شہر چلو گی؟ ہاں. پھر رانی ہم نئی زندگی شروع کریں گے انشاءاللہ. دیکھو نا، زندگی پر ہماری خوشیاں قرض ہیں. زندگی کو ہمارے یہ قرضہ چکانا ہوگا، ورنہ ان سارے دکھوں کا مقصد ہی کیا ہوا. ہاں ارشاد، مگر تم اپنے آپ پر اتنا بار نہیں ڈالو. ٹھیک ہوں رانی، ٹھیک ہوں. نئی زندگی کی آرزو نے مجھے پھر تازہ دم کر دیا ہے. تم زیادہ باتیں نہیں کرو ارشاد.
पगली, मैं ठीक हूँ रानी, आओ करीब आओ। यूं बरसों के बाद हम नई जिंदगी की नई सुबह का इस्तकबाल करेंगे रानी। तुलू होते हुए सूरज का नजारा मुस्तकबिल का शुगून होता है। इरशाद, इरशाद, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ इरशाद, अंदर चल के लेट जाओ, आराम करो खुदा के लिए। नहीं मैं तुलू होते हुए सूरज का नजारा करूंगा रानी, मुझे खिड़की तक सहारा दो। अभी कोई किरण नहीं फूटी, वही मनहूस पहाड़ियों का जिया तारीख सिलसिला उफ़क़ में फैला हुआ है। मगर रानी, सूरज जरूर तुलू होगा। हाँ इरशाद, तुम बिस्तर पर लेट जाओ। हाँ, मेरा दिल चाहता है रानी कि मैं सो जाऊं, गहरी नींद सो जाऊं। इरशाद, सुकून। इरशाद, तुम मेरा सहारा लो इरशाद। चलो चलो, तुम कमरे में चलो, तुम्हें नींद की जरूरत है। आओ, मैं कमरे का दरवाजा बंद कर रही हूँ, तुम आराम से सो जाओ। अम्मा, 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 अम्मा उठिए अम्मा। खुदा खैर करे। अम्मा, क्या वक्त है? अम्मा, अम्मा उन्हें कुछ हो रहा है। अम्मा, अम्मा उन्हें कुछ हो रहा है। अम्मा, उनकी आंखें, अम्मा उनमें वहशत भरी हुई है। ओह, मेरी नींद भी गायब कर अम्मा दी। वो अजीब सी बातें कर रहे हैं। अम्मा तुम सो रही थी, मेरा दिल कांप गया। अम्मा, अल्लाह जाने क्या होने वाला है। तो जाओ वहीद को बुला लाओ। वहीद भी चला गया। कोई शरीफ आदमी यहाँ रह सकता है? काम ना और तनख्वाह उधार। बेटी, तूने अपनी जिंदगी आप बर्बाद कर दी। अम्मा, अम्मा वो बीमार है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे जाओ, बीमार है। मेरा जमा जथा काम आ रहा है, वरना सड़क पर कासा लिए घूमता कमबख्त। और दिमाग देखो क्या आसमान पर है, अल्ताफ को बताना तक नहीं चाहता। मैं अल्ताफ को बता दूंगी अम्मा, आपके रुपए दे देंगे। बज गए, अल्ताफ आ रहे होंगे। खुदा के लिए आतिशदान में थोड़ी लकड़ियां डाल दो, मैं तो जमी जा रही हूँ सर्दी से। बस यही लकड़ियां रह गई हैं, वही भी चला गया, अब कौन लकड़ियां चीरेगा। अरे सुन मोटर की आवाज। अल्ताफ आ गए। अरे तू बैठी क्यों है यहाँ? जरा कमरे की हालत तो देख क्या हो रही है। वो डॉक्टर क्या सोचेगा? ये लैंप की चिमनी धुएं से काली हो रही है, मेरे कमरे से लालटेन लाकर रख दी यहाँ। अच्छा अम्मा। रानी, रानी, अल्ताफ, मुझे तुझे 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 तुझे
अंदर कमरे में। चल घन घन। खुदा बंदा। मुझे तो हैरत है कि वो अब तक जिंदा कैसे हैं। उनके दोनों फेफड़े बिल्कुल बेकार हो चुके। खुदा बंदा, मेरा भाई। मुझे अफसोस है, ये बता देना मेरा फर्ज था। 6 महीने पहले उनका बाकायदा इलाज होता तो शायद बच जाते। मेरा खुदा, आपने इरशाद से तो कुछ नहीं कहा डॉक्टर? मैंने उनसे झूठ बोला। मैंने उन्हें तब्दीली आबोहवा का मशवरा दिया। अब मुझे इजाजत दीजिए। मुझे अफसोस है, कुछ नहीं कर सकता। नहीं डॉक्टर, मेरी उम्मीद नहीं टूटी। मैं अपने आप भाई को नहीं मरने दूंगा। कोई मौजज़ा ही उन्हें बचा सकता है। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। रानी, रानी मेरा भाई, मैं उसके सामने जा भी नहीं सकता। उसे मेरी आंखों से पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मर नहीं सकता। कुदरत इतनी बेरहम नहीं है। मायूस न हो रानी, उम्मीद सबसे बड़ा सहारा है। उम्मीद हो तो किसके लिए आ गए? इरशाद, तुम यहाँ क्यों चले आए? जाओ जाओ, बिस्तर पर लेट जाओ। उस कुर्सी तक सहारा तो अल्ताफ। नहीं नहीं नहीं, आओ मैं तुम्हें बिस्तर पर लिटा दूं। और खबरदार जो तुम बिस्तर से उठे, ताकि तुम लोग मुझे अपने कांधों पर उठा सको। अल्ताफ, लेटे लेटे तंग आ गया। मुझे सहारा दो अल्ताफ। बेवकूफ ना बनो। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। एक मरते हुए इंसान की ख्वाहिश का एहतराम करो। बंदा, तुम ऐसी मायूसी की बातें न करो इरशाद। ठहरो, मैं तुम्हें बिठा दूं और तकिए का सहारा दूं। अब ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। सुनो अल्ताफ, तुम बातें न करो तो अच्छा है। खामोश हो जाऊंगा मैं अल्ताफ, बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा। मगर मुझे अपनी सफाई कर लेने दो। मैं जानता हूँ अल्ताफ, मैं मर रहा। नहीं 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 नहीं। हाँ, क्या फायदा है छुपाने से? डॉक्टर ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन मैंने तुम्हारी और उसकी गुफ्तगू सुन ली है। मैं जानता हूँ मौत करीब है। मुझसे एक वादा कर सकते हो अल्ताफ? एक मरते हुए शख्स से, एक मरते हुए भाई से। कहो इरशाद, मेरे भाई कहो। वादा करो अल्ताफ। मैं वादा करता हूँ। मैं जब मर जाऊं तो तुम रानी से शादी कर। रानी रानी रो नहीं रानी रो नहीं। तुम थक गई हो रानी। मेरे दिए हुए दुखों ने तुम्हें पारा पारा कर दिया है रानी। इरशाद, तुम लेट जाओ आराम से। हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। बाद में कब अल्ताफ? अब भी कोई उम्मीद बाकी है। सूरज तुलू हो रहा होगा। मुझे नींद आ रही। मुझे नींद आ रही। मैं तुम्हें गोद में उठा लूं भैया। आओ, चलो बिस्तर पर।
کیا؟ اچھا میں یہیں دروازے کے پاس بیٹھا ہوں. ارشاد ہوش میں نہیں ہے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں. رانی اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیوں کروانا چاہا کہ میں تم سے شادی کر لوں؟ کوئی بات ضرور ہے. اس وعدے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو جائے تو میں تمہیں بے یار و مددگار تو نہ چھوڑ دیتا. وہ جانتا ہے. شاید 5 برس پہلے کی بات ان کے ذہن میں کھٹک رہی ہے. ایک دن تنگ آ کر میری زبان سے نکل گیا تھا کہ اگر مجھے تمہاری صحیح خد و خال نظر آ جاتے تو میں شادی سے پہلے ہی اپنا گلا گھونٹ لیتی. اور اب میں پچھتا رہی ہوں. میں پچھتا رہی ہوں. میری یہ بات ان کے دل سے آج تک نہیں نکلی. او بے وقوف عورت، یہ تم نے کیا کہا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ میرا بھائی، میں جب آیا تو وہ بدگمانی میں مبتلا تھا، مگر اس نے ذرا سا شبہ بھی نہیں ہونے دیا. اور وہ تم سے محبت کرتا ہے. میں جانتی ہوں، یہ میں جانتی ہوں. پاگل عورت، یہ تم نے کیا کیا؟ اب وہ مر رہا ہے، میرا بھائی مر رہا ہے. یہ احساس لے کر مر رہا ہے کہ زندگی بھر اس نے جس عورت سے محبت کی وہ اس سے محبت نہیں کرتی. رانی چلو رانی، اس سے کہہ دو کہ تم اس سے محبت کرتی ہو. ہاتھ میں جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے. وہ یقین نہیں کریں گے. اسے کسی طرح یقین دلاؤ رانی، اسے یقین دلاؤ. جاؤ رانی جاؤ. میں جا رہی ہوں. ارشاد تم کہاں ہو؟ الطاف یہ ارشاد نہیں ہے. الطاف کیا نہیں ہے؟ چلے گئے. بستر خالی ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے. وہ یہاں سے چلے گئے. آؤ یہی کہیں ہوگا، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا. میں جانتا تھا تم یہیں آؤ گے. ارے میں تو دھوکہ دے کر آ گیا تمہیں، پھر تم نے پکڑ لیا. شیطان کہیں کے. چلو ابھی چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بچے کی طرح گود میں اٹھا کے لے جاؤں گا. بھیا میری بات سنو. کیا درد ہو رہا ہے تمہارے؟ نہیں، میں مر رہا. اندر کمرے کی گھٹن میں برداشت نہ کر سکا. ماں کی تنہائی میں موت بڑی مشکل ہوتی ہے الطاف بھیا، اس لیے میں یہاں آ گیا. یہاں سورج طلوع ہو رہا. باتیں نہ کر میرے بھائی، باتیں نہ کر. ذرا دیر یہاں دم لے لو، پھر تمہیں لے چلیں گے. نہیں الطاف، میں جاتا ہوں. سورج کتنا آہستہ آہستہ ابھر رہا. ڈاکٹر کہتا تھا دور شہروں میں جاؤ، آبا بدلو، ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک کہتا تھا ڈاکٹر بھی. یہی میرا علاج ہے، مگر اب دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. ارشاد، اس زندگی میں بہت دیر ہو گئی. ارشاد، ارے اس کے منہ سے کب نکل رہا ہے؟ الطاف بھیا میرے لیے آزرت ہے نا. دیکھو میں کتنا خوش ہوں، جیسے آزاد ہو رہا ہوں، ہلکا پھلکا ہو رہا ہوں.
افق کے پار دیکھو، کتنی خوبصورتی بکھری ہوئی ہے. میرے کانوں میں وہی آوازیں آ رہی، مجھے بلا رہی. میں آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں تافیہ، میں جا رہا ہوں. مجھے مسکرا کر رخصت کرو الطاف، میری خاطر. اور رانی کا خیال رکھنا. رانی، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا. میرا بھائی مر گیا اور تم نے اس سے نہیں کہا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو. تم بزدل ہو، کم وقت عورت، تم بزدل ہو، تم قاتل ہو. سلیم، سلیم، آپ دیر سے پہنچے. سلیم صاحب کا انتقال ہو گیا. سلیم مر گیا؟ آپ ٹھہریے، میں نیچے آتا ہوں. سلیم مر گیا؟ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ظفر صاحب ہیں؟ دیکھیے دیکھیے، حوصلہ نہ ہاریے. آئیے یا بینچ پہ بیٹھ جائیے. سلیم مر گیا؟ کب؟ پرسوں شام وہ اسپتال میں مر گئے. میں اس وقت وہیں تھا. میں نے ہی آپ کو بتا دیا تھا. اوہ میرے دوست سلیم. بھابھی کہاں ہے؟ ان کی موت سلیم سے بھی پہلے ہوئی تھی. بھابھی بھی؟ انہی کی اچانک موت کی وجہ سے سلیم دیوانے ہو گئے تھے اور اسی دیوانگی میں ان کا حادثہ ہو گیا. آپ بیٹھیے، میں سامنے کی دکان سے آپ کے لیے چائے لاتا ہوں. بھابھی، تم نے ٹھیک کہا تھا کہ میں اب تم میں سے کسی کو نہ دیکھ سکوں گا. کاش میں نے اپنا جنت ملتوی کر دیا ہوتا. بد نصیب. یہاں کی چائے شاید آپ کو پسند نہ آئے. لیجیے، آپ کی طبیعت کو کچھ سکون محسوس ہو رہا. کیا حادثہ ہوا تھا؟ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ان کے چلانے اور زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی. میں نے باہر جھانکا. وہ دیوانوں کی طرح ہنستے اور چیختے ہوئے بازار کی جانب بھاگ رہے تھے. ایک ہی وہ ایک موٹر سے ٹکرا گئے. میں دوڑ کر ان کے کمرے میں پہنچا تاکہ ان کی بیوی کو حادثے کی خبر دوں. میں نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا. میں بھاگ کر نیچے سڑک پر گیا. وہاں سلیم بری طرح زخمی پڑے کر آ رہے تھے. ہم نے فوراً موٹر میں انہیں اسپتال پہنچا دیا. کیا اس وقت تک سلیم زندہ تھا؟ بس زندگی کی رمق باقی تھی. دوست محمد کہاں ہے؟ وہ کل صبح آیا تھا. ایک خط آپ کے نام دے گیا ہے، یہ لیجیے. ظفر صاحب، میں جانتا ہوں آپ ضرور آئیں گے. میں نے ہی آپ کو تار دلوایا تھا. سلیم صاحب کا حادثہ اور انتقال میرے سامنے ہوا ہے. حادثے اور انتقال کے متعلق مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا اوروں کو. البتہ جس موٹر سے سلیم صاحب ٹکرائے تھے وہ میرے والد صاحب کی تھی. قدرت بھی عجب ستم ظریف ہے. بچھڑے ہوئے باپ سے ملا دیا مگر ایک محسن سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا. ہم سلیم صاحب کو اسپتال لے گئے
لیکن انہوں نے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا. تقدیر کے آگے ہم سب بے بس ہیں. مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے ملے بغیر جا رہا ہوں، لیکن اب یہاں ٹھہرنا بالکل بیکار ہے. میرے والد نے ایران کے لیے نشستیں محفوظ کروا لی ہیں. ہمارا جہاز آج ایران جا رہا ہے. میں بھی والد کے ہمراہ جا رہا ہوں. اپنے ساتھ آپ کی ہمدردیاں اور سلیم صاحب کی بربادی کی یاد لیے جا رہا ہوں. آپ نے جس محبت اور ہمدردی کا سلوک میرے ساتھ کیا اور جو مدد مجھے پہنچائی، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. اگر زندہ رہا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا دوست محمد. سلیم کو کہاں دفن کیا گیا ہے؟ نئی بستی کے پیچھے جو قبرستان ہے. اچھا، میں چلتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ.